پنجاب میں اس وقت مزارات کی تعداد 598 کے قریب ہے۔ ان میں 64 درباروں کے گدی نشین، متولی اور پیر آج بھی براہ راست سیاسی نظام میں حصہ دار ہیں۔ سرگودا، جھنگ، پاک پتن، ساہیوال، وہاڑی، منڈی بہاؤدین، اکاڑا، شجرہ شاہ مقیم، ملتان، چشتیاں، خیرپور کے گدی نشین براہ راست انتخابات میں حصہ لیتے ہیں۔ یہاں کے گدی نشین پہلی بار جنگ آزادی کے مجاہدین کو کچلنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دست راست بنے اور ان گدی نشینوں نے انگریزوں کے حق میں فتوے دیے اور جنگ اور جہاد کو بغاوت قرار دیا اور انعام کے طور پر انگریز سرکار سے جاگیریں حاصل کی۔ یہی وجہ تھی کہ ان گدی نشینوں کو انگریزوں نے نوآبادیاتی عہد کے پاور سٹرکچر میں شامل کیا اور کورٹ آف وارڈز کے ذریعے سے انہیں مستقل سیاسی طاقت دی گئی۔ کورٹ آف وارڈ تقسیم کے تحت جن گدی نشینوں کو جاگیریں دی گئیں ان کی تفصیلات بھی ملاحظہ کیجیے۔ 1930 میں شاہپور کے غلام محمد شاہ ریاض حسین شاہ کو 6423 ایکڑز جاگیر، اٹک کے سردار شیر محمد خان کو 25185 ایکڑ، جھنگ کے شاہ جیون خاندان کے خضر حیات شاہ، مبارک علی، عابد حسین کو 9564 ایکڑ، ملتان کے سید عامر حیدر شاہ، سید غلام اکبر شاہ، مخدوم پیر شاہ محمود قریشی کے بزرگوں کو 11917 ایکڑ، ملتان کے سید جن میں سید محمد نواز شاہ، سید محمد باقر شاہ، جعفر شاہ کو 7165 ایکڑ، جلال پور پیروالا کے سید غلام عباس، سید محمد غوث کو 34144 ایکڑز، گیلانی سید آف ملتان یوسف رضا گیلانی کے خاندان جن میں سید حامد شاہ اور فتح شاہ اور دیگر کے نام 11467 ایکڑز، دولتانہ خاندان کے اللہ یار خان آف لڈن کو 21680 ایکڑز، ڈیرہ غازی خان کے میاں شاہ نواز خان آف حاجی پور کو 726 ایکڑز، مظفر گڑھ کے ڈیرہ دین پناہ خاندان کے ملک اللہ بخش، قادر بخش، احمد یار اور نور محمد کو 2641 ایکڑ اور ستپور کے مخدوم شیخ محمد حسن کو 23500 ایکڑ جاگیر دی گئی۔ پنڈی کے چودھری نثار کے والد کو 1263 ایکڑ دی گئی۔ آج ان خاندانوں کے جانشین اور اولادیں صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر براجمان ہیں اور جمہوریت کے چیمپئن ہیں۔ برطانوی استعمار نے جاگیریں دینے کے ساتھ ساتھ درباروں کے گدی نشین خاندانوں کو ذمہ کے عہدوں پر بھی تعینات کیا۔ اس میں مظفر گڑھ سے دیوان محمد غوث، سید باندے شاہ، خان صاحب مخدوم محمد حسن، سید تراب علی شاہ، سید عامر احمد شاہ، سید غلام سرور شاہ، سید جن وڈا شاہ، میاں والی سے سید قائم حسین شاہ، غلام قاسم شاہ، شاہپور سے پیر چند پیر، سید نجف شاہ، فیروز دین شاہ، پیر سلطان علی شاہ، علی حیدر شاہ، جھنگ سے محمد شاہ، اللہ یار شاہ، محمد غوث اور بہادر شاہ کو ذمہ کا عہدہ دیا گیا۔ ہندوستان پر برطانوی تسلط کے 180 سال بعد 1937 میں محدود جمہوری انتخابات کرائے گئے تو یونینسٹ پارٹی میں شامل یہی جاگیردار، گدی نشین اور پیروں کو منتخب کرایا گیا۔ 1946 کے انتخابات میں بھی یہی خاندان برسر اقتدار آئے۔ جنوبی پنجاب کے گیلانی، قریشی، ڈیرہ غازی خان کے علاوہ وسط پنجاب سے پیر نصیر الدین شاہ آف کمالیہ، شاہ جیون آف جنگ، مخدوم سید علی رضا شاہ آف سندلیانوی، مخدوم ناصر حسین شاہ، پیر محی الدین لال بادشاہ آف مکت شریف اٹک نمایاں تھے۔ یہی خاندان یونینسٹ پارٹی کو چھوڑ کر آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور اپنے مفادات کو پاکستان کی حمایت سے جوڑ دیا۔ قیام پاکستان کے بعد ان گدی نشین پیروں نے قومی، جمہوری اور مارشل لاء کی سیاست میں مستقل طور پر اپنا وجود قائم کر لیا۔ ایوب خان کے بنیادی جمہوریتوں کے تصور سے لے کر ضیاء الحق کی مجلس شورا میں اسلامائزیشن کے تصور کو رائج کرنے اور جنرل پرویز مشرف کے روشن خیال تصورات کی حمایت میں یہ گدی نشین پیش رہے۔ ایوب خان کے بنیادی جمہوریتوں کے تصور سے لے کر ضیاء الحق کی مجلس شورا میں اسلامائزیشن کے تصور کو رائج کرنے اور جنرل پرویز مشرف کے روشن خیال تصورات کی حمایت میں یہ گدی نشین پیش رہے۔
قومی و صوبائی سیاست میں نمائندہ درباروں کے یہ بااثر گدی نشین اور پیروں کے حلقہ جات کو بغور جائزہ لیا جائے تو یہاں شرح خواندگی تشویشناک حد تک کم ہے۔ درباروں کے یہ مذہبی نمائندے اپنے مریدوں سے نذرانے، منتیں، مرادیں لیتے ہیں اور محکمہ اوقاف پر ان کا ہمیشہ مکمل کنٹرول رہا ہے۔ گزشتہ دنوں پنجاب اسمبلی میں وزیر اوقاف نے رپورٹ جمع کرائی کہ محکمہ کے زیر انتظام مزارات کی تعداد 544 ہے اور ان مزارات سے سالانہ آمدن 1.5 ارب سے زائد ہوتی ہے، یعنی سرکار کے کھاتے میں مریدوں اور زائرین کے نذرانوں سے بس اتنی رقم جمع ہوتی ہے۔ مزارات سے منسلک زرعی جاگیروں پر ملی بقت سے مقامی افراد قابض ہیں اور ان جاگیروں کا رقبہ سینکڑوں ایکڑ ہے۔ متعدد مزارات کی گدی نشین دراصل اب جان نشینی میں تبدیل ہو چکی ہے اور انہی گدی نشینوں یا متولیوں کے تحت ہی سالانہ عرس تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔